آداب عرض ہے۔ دنیا کی دو بڑی طاقتیں جو ہیں اس وقت جنگ میں الجھی ہوئی ہیں۔ روس جو ہے اس نے 2022 سے جو ہے یوکرین میں اپنے سینگ پھنسائے ہوئے ہیں، جبکہ امریکہ جو ہے 28 فروری سے جو ہے ایران کے ساتھ الجھا ہوا ہے۔ لیکن ایک بڑے دلچسپ بات یہ کہ اتنی بڑی طاقتیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ میدان جنگ میں فیصلہ کن فتح جو ہے، ڈیسائسو وکٹری جو ہے حاصل کرنے میں ناکام ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یوکرین جنگ کو آج 4 برس ہونے کو آئے ہیں، اور ایران کے ساتھ جو ہے امریکہ ابھی تک اس بات کا متمنی ہے کہ جی اس کو ایک فیصلہ کن طریقے سے ایران اس کے سامنے سرنگوں ہو جائے، اور وہ جو ہے ٹرمپ صاحب اپنے فتح کا جھنڈا جو ہے وہ لہرا سکیں۔ تو اس میں جو ہے عالمی قوتوں کے لیے اور جو مڈ سائز ممالک ہیں، مڈل سائز، ان کے لیے کیا سبق ہے، آج ہم اس اہم موضوع پہ بات کریں گے۔ اسی سے جڑا ہوا ایک دوسرا سوال ہے کہ کیا جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی زبردست ہیکٹک قسم کی ڈپلومیٹک ایفرٹس ہو رہی ہیں کہ کسی طرح امریکہ اور ایران کے درمیان سمجھوتا ہو جائے، تو اس کی کیا امیدیں ہیں؟ پاکستان کے وزیر داخلہ ایک ہفتے میں 2 مرتبہ وہاں ہو کر آ گئے، اب جناب جو ہمارے فیلڈ مارشل ہیں وہ ایران میں ہیں، تو چیزیں کس طرف جا رہی ہیں؟ کیا سمجھوتے کے امکانات روشن ہو گئے ہیں؟ کیونکہ بعض لوگ ابھی بھی اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ جنگ کا جو ہے ایک اور راؤنڈ، ایک اور دور ہو سکتا ہے، بے شک وہ اتنا انٹینس نہ ہو لیکن سمبلزم ہوگا، کوئی کارروائی کر دی جائے۔ تو ان دونوں موضوعات پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ عائشہ صدیقہ صاحبہ، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، بین الاقوامی اور دفاعی امور کی ماہر ہیں، اور جناب یہ برطانیہ کے کنگز کالج کا جو وار اسٹڈیز کا ڈپارٹمنٹ ہے اس میں بطور سینئر فیلو اس سے منسلک ہیں۔ بہت بہت شکریہ عائشہ صدیقہ صاحبہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ روس اور امریکہ کی میں نے بات کی کہ دونوں ممالک جو ہیں الجھے ہوئے ہیں، 2022 سے روس اور اب فی الحال امریکہ، دونوں نے ڈومینیٹ کیا ہے بیٹل فیلڈ کو، لیکن اس کے کہتے ہیں نا فیصلہ کن برتری حاصل نہیں کر پائے۔ کیا وجہ ہے، کیا سبق ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے، میں تھوڑی سی کریکشن کر دوں۔ روس ایک مڈل پاور ہے، بڑی پاور، سپر پاور کی کیٹیگری میں ہم اس کو نہیں ڈالیں گے۔ ان کی اکانومی، ان کی ملٹری اسٹرینتھ وغیرہ وغیرہ لے کے ان کی جو کیپیسٹی ہے اس میں وہ مڈل پاور ہے۔ اگر پاور بڑی ہے تو وہ چائنا ہے، اور روس کی بہت ڈپینڈنس چائنا پہ ہے۔ دوسری طرف امریکہ ہے۔ اچھا، سوال دوسرا جو آپ کا زیادہ اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ دونوں نے انگیج کیا، لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ تو تاریخی طور پہ ہی ایسا ہے، جب آپ کسی جگہ پہ حملہ کرتے ہیں اور وہاں ریزسٹنس ہوتی ہے، تو اگر آپ کے پاس فوجی طاقت بہت بھی ہو، دیکھیں امریکہ ویتنام سے نکلا، کوریا کی وار میں انگیج ہوا، پھر وہاں سے نکلا، افغانستان سے نکلا، روس جب سوویت یونین تھا تو افغانستان کو قابو نہیں کر پایا، وہاں سے نکلا۔ سو بات یہ ہے کہ جب ایک خطے میں یا ایک جگہ پہ، ایک ملک میں پہ آپ حملہ کرتے ہیں جہاں لوگوں کی سمپتھی نہیں ہے آپ کے ساتھ، تو اس میں پھر مسئلہ پڑتا ہے، پھر جو ہے وہ بہت مشکل ہوتی ہے، اور جنگیں جو ہیں یوں جیتی نہیں جاتی ملیٹریلی۔ جنگیں بہت کمپلیکس ہیں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب سب کنونشنل وارفیئر ہوتی ہے، جب گراؤنڈ سے لوگ لڑ رہے ہیں، لوگوں کی ریزسٹنس ہے، جو زمین ہے وہ آپ کو سپورٹ نہیں کر رہی۔ اچھا، اب امریکہ کی جو ایران کے خلاف جنگ ہے اس کی تو کیٹیگری بالکل مختلف ہے، کیونکہ یہاں یہ چیزوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے ایئر سٹرائکس کر کے۔ افغانستان میں بوٹس آن گراؤنڈ تھے، ویتنام میں بوٹس آن گراؤنڈ تھے، ساؤتھ کوریا میں بھی بوٹس آن گراؤنڈ تھے، یہاں تو بوٹس آن گراؤنڈ بھی نہیں ہے۔ سو ایئر سٹرائکس کر کے، ایئر آپریشنز کر کے، ڈرون استعمال کر کے، میزائلز استعمال کر کے، ایک لیڈرشپ کا بالکل تہس نہس کر کے انہوں نے سوچا کہ جو ہے ایران کے لوگ یا ایران کی رژیم اتنی امپریس ہوگی کہ وہ ان کے لیے رستے کھول دے گی، اور بالکل ان کے مطابق، ان کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ چلے گا۔ تو یہ نہیں ہوا۔
اور میں سمجھتی ہوں کہ وہاں یوکرین میں جو وہ حصہ جو کہ روسی انکرجن، روسی حملے کے خلاف ہے، یا جو کہ نان رشین پاپولیشن ہے، یوکرینین پاپولیشن ہے، وہ ریزسٹ کر رہی ہے، اور ادھر سے ایرانی رژیم اور وہ لوگ جو کہ ہمدرد ہیں ایرانی رژیم کے، وہ ریزسٹ کر رہے ہیں. ایسے میں جنگیں جیتنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا مشکل ہے. ہو جاتا ہے، وہ فیصلہ کن جنگ جیتنا مشکل ہو جاتا ہے. بڑا ایک تو تھینک یو ویری مچ فار کریکٹنگ بھی. میں خیال میں ابھی تک کولڈ وار کے اس میں ہوں کہ جی روس بھی سپر پاور ہے، لیکن ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں، چلیں مانا کہ سپر پاور نہیں ہے، لیکن ایک بڑی طاقت تو ہے. وہ جو 5 بڑی طاقتیں، ان میں اس کا بھی کوئی نہ کہیں نمبر تو آتا ہوگا، چوتھا پانچواں. کہاں کھڑا کریں گے آپ روس کو؟ دیکھیں سیکیورٹی کاؤنسل کیا پرماننٹ ممبر ہے، 5 پرماننٹ ممبرز میں ہے، لیکن وہ ایک پوزیشن ہے جو اس نے سوویت یونین سے انہیریٹ کی ہے. انہیرٹ کی ہے، جی ہاں. جی لیکن میں اس کو مڈل پاور میں ڈالوں گی. اگر آپ کو خدشہ یہ ہے کہ ہمارے جیسا ملک مڈل پاور ہے، تو ایسی بات بالکل نہیں ہے. مڈل پاور کے لیے ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے، پولیٹیکل کنٹرول، اکنامک سٹیبلٹی چاہیے، جو کہ پاکستان میں بالکل نہیں ہے. تو ہم تو بالکل بھی مڈل پاور کے کھاتے میں نہیں آتے. ایک آدھ ملٹری آپریشن میں اپنا ایک اچھی پرفارمنس دینے سے ایک ملک آٹومیٹکلی مڈل پاور نہیں بنتا. تو ہمیں کہاں پہ آپ پھر کیٹیگرائز کریں گی؟ پاکستان کہاں فال کرتا ہے، کس دیکھیں کیٹیگری میں؟ ہم تو ہم مڈل پاور نہیں ہیں، ہم ایک ریجنل پلیئر ہیں ساؤتھ ایشیا میں. اور ہم نے امریکہ کے ساتھ کھڑے ہو کے ہسٹوریکلی ہماری ایک ڈیپینڈنس ہے ویسٹرن ہیمسفیئر اور اس کی جیو پالیٹکس پہ. پیچھے چلے جائیں ایوب خان کے زمانے سے، ایوب خان لے لیں، جنرل ضیاء الحق لے لیں، جنرل مشرف لے لیں. افغانستان کو لے کے ہم نے ہمیشہ ایک الائنمنٹ جو ہے امریکہ کی، اس کو استعمال کیا ہے اپنا ایک سٹیٹس، جیو پولیٹیکل سٹیٹس اور بنانے میں کے لیے، ایک اپنی اکنامک بینیفٹس جو لمیٹڈ ہیں وہ ڈرا کرنے کے لیے. اب بھی یہی ہو رہا ہے کہ ہم نے امریکن جیو پولیٹیکل ایمز کے ساتھ ہم جڑ گئے ہیں الائن ہوئے اور ہوئے ہم، جی ہاں. الائن ہوئے میں ہیں، اور ہم اس کی وجہ سے سمجھتے ہیں، ہم یہ بار بار ایک پھینکا جا رہا ہے یہ ٹرمینالوجی کے مڈل پاور ہے. ہم ابھی مڈل پاور بالکل نہیں ہے. کہ آپ ہی مجھے بتائیں نا، آپ تو پاکستان میں رہتے ہیں، کہ کیا ہماری اکانومی اس جگہ پہنچی ہے جہاں ہم اپنے آپ کو اکیلے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے اپنے بلبوتے پہ سسٹین کر سکیں؟ جواب ہے نہیں. تو ایسے میں آپ بالکل. مڈل پاور، مطلب کہ آپ کا ڈیفنس بجٹ جو ہے وہ ڈیفیسٹ سپینڈنگ سے، ڈیفیسٹ سے 3-4 کے ادھار کے پیسوں سے 3-4 سال، 4-5 سال سے کم از کم چل رہا ہے. تو یہ تو مڈل پاور کے شعار نہیں ہوتے. درست آپ نے کہا. ایک تو ظاہر ہے کہ ایک تو معیشت ہمارا بہت بڑا چیلنج ہے، اس کے ساتھ جو ایک نیشنل کوہیجن ہونا چاہیے وہ آپ کو نظر نہیں آتا. پھر لوگ تنقید کرتے ہیں کہ جی جو رول آف لاء کی بات ہے، یہاں پہ انکلوسیو ڈیموکریسی کی بات ہے، تو بہت ساری جگہ پر ہمارا مائنس لگا ہوا ہے. یقیناً آپ نے جیسے فرمایا کہ ہم نے 3 روزہ 4 روزہ جنگ میں زبردست کام کیا، لیکن ابھی ہمیں بہت محنت کرنی ہے اس مقام تک پہنچنے کے لیے. میں آتا ہوں جہاں سے میں نے گفتگو کا آغاز کیا، کہ بیٹل فیلڈ پہ آپ وار اسٹڈیز آپ کا شعبہ ہے، کہ بیٹل فیلڈ پہ ایسی کیا تبدیلی آئی ہے یوکرین وار سے اگر ہم بات کریں؟ اب کہا ہی جاتا ہے کہ جی بیٹل فیلڈ جو آئینے کی طرح صاف ہے، وہ سیکنڈ ورلڈ وار کا دور نہیں ہے کہ چھپے ہوئے ہیں، ہر چیز آپ کو نظر آ رہی سیٹلائٹ سے. روس بھی اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے، اس کا فائدہ یوکرینینز بھی اٹھا رہے ہیں. پھر ایران اس میں وار میں بھی کچھ ایسے ہی ہوا. ٹیکنالوجی کا ہم نے بھی جھلک دکھائی 4 روزہ دور میں. کیا تبدیلی آئی ہے ایسی کہ ٹھیک ہے روس آپ کہہ رہی ہیں کہ مڈ پاور ہے، پھر بھی یوکرین سے تو بڑا ہے، اور ان کا تو وہ سمجھ رہے تھے کہ جی ہم بالکل روند کے چلے جائیں گے. دیکھیں میں وہی عرض کر رہی ہوں نا، کہ دیکھیں ایک طرف ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس میں بہت تبدیلی آئی ہے. ڈرونز ہیں، میزائلز ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جس میں آپ
زمینی آپریشن جو ہیں کرنے کے بجائے آپ اس طریقے سے آپ کر سکیں. لیکن بات یہ ہے کہ جو ریزسٹنس ہے وہ تو لوگوں کی اور لوگوں کی کیپیسٹی. دیکھیں لوگ اب باہر کی انویژن جو ہے یا باہر کی حکومتوں کی باہر کی طاقتوں کی انویژن اپنے ممالک میں نہیں چاہتے. میں سمجھتی ہوں ایک تبدیلی ایک پولیٹیکل ہے, پولیٹیکل نیریٹو کی ہے. آپ اس کو سیکنڈ ورلڈ وار سے, فرسٹ ورلڈ وار سے اور ایون کولڈ وار سے بھی نہیں ملا سکتے. ان کے جو ان کے قاعدے قوانین بالکل مختلف تھے. فرسٹ ورلڈ وار میں تو یورپین امپائرز تھیں جو آپس میں لڑیں. سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی ایسا ہوا لیکن اس میں جاپان بھی شامل تھا. اب دیکھیے یہ سارے ممالک آپس میں لڑے کنٹرول کے لیے, اپنے بلاک کے کنٹرول کے لیے. اب یہ بلاکس کے لیے لڑائی تو نہیں ہو رہی نا. مطلب یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت یورپ جو ہے وہ ایک طرف ہٹ کے بیٹھا ہے. یورپ جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ امریکہ کمٹ کرے یوکرینین ڈیفenس کے لیے. ٹرمپ آئے تو انہوں نے بالکل جو ہے وہ گفتگو یوکرین پہ تبدیل کر دی. یورپینز جو ہیں ان کی میموری میں سیکنڈ ورلڈ وار ہے, ان کی میموری میں ہٹلر ہے, اور ان کی میموری میں سوویت یونین ہے, اور وہ بڑے خوفزدہ ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ سوویت یونین جو ہے وہ اتنی اسرٹ کرے پاور کہ پھر یوکرین کو بھی کھا جائے, اور اس کے بعد ظاہر ہے ایک ایکسپینشن کی طرف کہیں جائے گا. ان کا خدشہ یہ ہے. سو ایک بلاک جو ہے وہ اس کے اندر بھی کوہیژن نہیں ہے کہ کس طرح آپ نے اپروچ کرنا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ آپ نے دیکھا جس طرح انہوں نے پکڑ کے بےزتی کی اس کی زیلنسکی کی جب وہ واشنگٹن آیا تھا. بالکل. تو انڈیسائسو ہیں بھائی یوکرین میں. یونائٹڈ نیشنز کو انڈرمائن لیکن کیا, لیکن یونائٹڈ نیشنز لیکن جیسے جی. لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ وہ ٹیکنالوجی جو کہ روس کے پاس ہے وہ ایکسیسیبل ہے. یوکرین کے پاس بھی ہے, کچھ امریکہ سے لی, اور وہ ابھی پچھلے دنوں رشیا کو انہوں نے اسٹرائک کیا. آئی تھنک ماسکو میں اٹیکس ہوئے ہیں, ان نے ڈرونز کی اس سے کیا ہے, پھر واپس جوابی کاروائی کی رشیا نے. سو ایک یہ کاروائیاں جو ہیں وہ چل رہی ہیں ڈومینیٹ کرنے کے لیے, دھکا دینے کے لیے. لیکن یہ عجیب ایک سیمائی کولڈ وار والی سچویشن ہے بٹوین یوکرین. ایکٹیو وار بھی ہے اور کولڈ وار بھی ہے. مطلب یہ کہ کوئی ایسا میجر جسے کہتے ہیں نا آپریشن روس نہیں کر رہا جس کی وجہ سے ایک دم جسے کہتے ہیں نا وہ ہمارے یہاں پنجابی میں کہتے ہیں تڑ تھلی مچ جائے. وہ انگریزی میں کہتے ہیں یو ڈسٹرب دا ایپل کارٹ, تو انہوں نے اس کو بھی ہاں ذرا سا وہ بھی نہیں, وہ نہ وہ پرابلی وہ کر بھی نہیں پا رہے اور نہ وہ کرنا چاہ رہے ہیں. بٹ سگنلنگ کہ ہم اپنے جو ایک ہے لمیٹڈ گولز ہیں ہمارے, اس کو ہم لوگ اچیو اسے کر لیں گے جو. ہم نہیں ہم اس سے ہٹیں گے نہیں. یوکرین بھی یہی کہہ رہا ہے. سو یوں یہ معاملہ چل رہا ہے. آپ اب ذرا کمپیئر کریں, ایران میں بھی یہی ہو رہا ہے. دیکھیں ایران میں میجر ایئر آپریشنز کیے, ایئر سٹرائکس کی, بہت تباہی مچائی. لیکن اس کے بعد ریزسٹنس, اور اس میں یہ ہوا کہ جو انیشل گول یعنی کہ رژیم چینج کا نہ, رژیم چینج سے مطلب یہ نہیں تھا کہ لوگوں کی شکلیں بدل جائیں گی, کوئی اور لوگ آ جائیں گے, لیکن یہ کہ سسٹم بدلنا ایسے تھا. ایسے سسٹم جو کہ ایکسیپٹ کرے امریکن ڈومیننس کو, اور جو پچھلی رژیم جو سمجھی جاتی ہے علی خامنہئی کے انڈر جو پالیسی فریم ورک تھا اس سے ایران جو ہے وہ تبدیل ہو, اپنا ڈائریکشن چینج کرے. وہ بھی نہیں ہوا. اب یہ ہے کہ جو سب سے ضروری چیز ہے کہ وہ ہرموز, اسٹریٹ آف ہرموز جو ہے اس پہ ایک طرح سے انہوں نے اپنا کنٹرول
اسٹیبلش کیا ہوا ہے. ساری دنیا کی شپنگ رکی ہوئی ہے، بلکہ ابھی ٹرمپ جب گئے تھے چائنا گئے تھے تو جو میں سمجھتی ہوں کہ اس دورے سے جو دو امپورٹنٹ چیزیں مجھے سمجھ آئیں، ایک تو یہ تھا کہ چائنا نے ایگری کیا کہ وہ ایران کو ویپنائز نہیں کریں گے، اور انہوں نے ایگری کیا کہ ہرمز کو کھلنا چاہیے. تمام جو فائنینشلی امپورٹنٹ ممالک ہیں، یورپین یونین ہے، چائنا ڈیفینیٹلی ہے، وہ اس بات سے بالکل سہمت ہیں کہ ہرمز کو کھلنا چاہیے. اور اور چکر پرانے یہ ہے کہ اسٹیٹس پہ کھلنا چاہیے. بالکل دیکھیں نا، کیونکہ یہ انٹرنیشنل واٹرز ہیں. صرف ایک دیکھیں، ایران اور عمان دونوں شیئر کرتے ہیں ہرمز، اور ان کے ٹیریٹوریل واٹرز بھی وہی ہیں، لیکن یہ جو ہے عمان نے یونائٹڈ نیشن کنونشن آن لا آف دا سیز سائن کیا ہوا، ایران نے نہیں کیا ہوا. لیکن اتنے سالوں سے، اتنے دہائیوں سے جو کنونشن تھا، جو کسٹم تھا، وہ یہ تھا کہ دس واز ٹریٹڈ ایز انٹرنیشنل واٹرز. کوئی اس پہ رکاوٹ نہیں تھی انٹرنیشنل شپنگ کے لیے. اب جو ہے وہ تبدیلی ہوئی ہے. ایران کہتا ہے کہ جی ٹول لوں گا، پیسے لوں گا، یا جو میرے دشمن ہیں کی شپس وہاں سے آنے نہیں دوں گا. تو اس کی وجہ سے جو رکاوٹ ہوئی ہے، اس سے دنیا کے بہت سارے لوگ ڈسٹرب ہیں، اور ایک بہت خدشہ ہے کہ اگر یہ اگست تک نہیں ختم ہوتا یہ بلاکیڈ اور کاؤنٹر بلاکیڈ امریکہ کا، اور اس کی وجہ سے جو جھگڑا ہے ہرمز کی شپنگ لائنز کو، تو ریسیشن، گلوبل ریسیشن، اکنامک ریسیشن جو ہے وہ آ سکتا ہے، کیونکہ میں سمجھتی ہوں بہت خطرناک ہے. اچھا، وہی جو ہے کہ امن کے لیے یا جو عالمی معیشت ہے اس کی بحالی کے لیے اٹ از ریس اگینسٹ ٹائم. اچھا، اسی تناظر میں اب تازہ ترین یہ ہے کہ جی بعض لوگ دعویٰ کر رہے ہیں، بعض جو میڈیا ہاؤسز ہیں، کہ جی جو ہے 9 نکاتی کوئی فارمولے پہ تقریباً ایگری کر لیا گیا ہے. پاکستان کی قیادت جو ہے دوبارہ ایران میں ہے. ہمارے جو وزیر داخلہ تھے وہ 2 مرتبہ ہو کر آئے، فیلڈ مارشل اب ہیں وہاں پر. یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ اب جو ہے امریکہ اور ایران کے درمیان جو ہے سمجھوتے کے امکانات قوی ہو گئے ہیں، زیادہ مضبوط ہو گئے ہیں؟ نہ، دیکھیں، سیدھی سی بات ہے، ایک چیز سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. دیکھیں، ایک طریقہ ہوتا ہے کانفلکٹ کو ختم کرنے کا. آپ کا میرا جھگڑا ہے، ٹھیک ہے، آپ اور میں، آپ کہیں کہ بھئی میری اتنی طاقتور پوزیشن ہے کہ عائشہ صدیقہ آپ ذرا خوف زدہ ہو کے پیچھے ہٹ جائے گی، یہ پکی بات ہے. ٹھیک، ایک سچویشن یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ ہم دونوں کہیں کہ بھئی دونوں کا نقصان ہے، تو ایسے کوئی تصفیہ کر لیتے ہیں جس میں آپ کی بھی بات بنی رہے، میری بھی بنی رہے. تیسری یہ ہے کہ آپ کہیں بھئی نہیں، یہ کمزور ہے، تو ایسے تصفیہ ہو کہ لگے کہ میں جیتا ہوں. میں کہوں نہیں نہیں، میں نے تو ان کو جواب دیا ہے، ایسا تصفیہ ہو جس میں لگے کہ میں جیتی ہوں. یعنی کہ ون ون نہیں. پہلا ہے کہ ویری آبویس، ویری کلیئر کہ کون جیتا ہے. کون جیتا ہے، دوسری مطلب آپٹکس میں پرسیپشن کیا بن رہا ہے. دوسری جو میں نے آپ کو بتائی ہے اس میں یہ ہے کہ ون ون کے پیراڈائم. تیسرا ہے کہ بھئی آپ بھی لگے کہ جیتے ہیں، میں بھی لگوں کہ جیتی ہوں، اور کوئی سمجھوتا ہو جائے. تیسرا ہے ون لوز، کہ دونوں فریق کوشش کر رہے ہیں کہ لگے کہ بھئی میں نے گین کیا ہے، دوسرے نے نہیں کیا. ٹرمپ چاہ رہا ہے ویری کلیئرلی. ٹرمپ کے بہت سارے اور کنسیڈریشنز بھی ہیں، اسرائیل کا مسئلہ بھی ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ he wants to appear as a winner، کہ جی دیکھو یہ میں نے کر لیا. دوسری طرف ایران جو ہے اور اس کی رجیم، وہ بھی اپنے لوگوں کو دکھانا چاہتی کہ نہیں نہیں، ہم نے کوئی پیچھے نہیں ہٹے. اب اس میں دیکھیں، اب پاکستان نے دلچسپ بات ہے کہ سید عاصم منیر بھی چلے گئے 2 دفعہ،
محسن نقوی صاحب بھی آئے گئے. دیکھیں پاکستان بالکل کوشش کر رہا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان کی پوزیشن اس وقت ایک انٹرسٹڈ یا انوالوڈ فریق کی ہے، کیونکہ سعودی عربیہ میں آپ نے فورسز بھیج دیے، اور یہ فورسز جو ہیں وہ اسرائیل کے لیے نہیں ہیں، یہ سعودی ڈیفنس کے لیے. اور اس وقت سعودی عربیہ پہ حملہ کوئی اسرائیل سے نہیں ہو رہا، یہ حملہ ہو رہا ہے جب بھی ہوتا ہے ان ریٹیلیشن، تو وہ ہوتا ہے سعودی عربیہ پہ، ایران سے سعودی عربیہ میں. تو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اب میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو میسجنگ ہو رہی ہے، اور میں یہ نہیں سمجھتی کہ پاکستان کی کوئی انٹینشن ہے ایران پہ حملہ کرنے کی، بٹ یہ ہے کہ آپ زیادہ ڈیپلی انوالو ہو جاتے ہیں اس وقت. یہ ہے کہ آپ پیغام رسانی کر رہے ہیں، آپ ان کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی مان جاؤ، لیکن کیا وہ مانتے ہیں تہران میں؟ اور ایک اور مسئلہ جو ہے تہران کا وہ یہ ہے کہ ملٹیپل پاور کے ہاؤسز ہیں نا. سینٹرز ہیں. اچھا اس پہ آتے ہیں اور آگے آتے ہیں، بات کرتے ہیں. جو آپ کا کنسرن ہے کہ ظاہر کہ پرسیپشن کی بات ہے، اور دونوں قوتیں چاہنے کہ یہ نہ لگے کہ مذاکرات کی میز پہ ہار گئے، یہ نٹشل ہے. اب مجھے بھی جس چیز کا خدشہ ہے کہ کوئی ایسا معاہدہ ہو کہ جی جس میں ایران کو اپنے ہرمز پہ غلبہ ہو، اور اس کے پاس اس بات کی گنجائش ہو کہ دوبارہ وہ اپنی دفاعی صلاحیتیں اور معاشی طاقت کو بحال کرتا ہے، اور اس کے ظاہر ہے کہ جو اس کا ماضی رہا ہے کہ پروکسی وارز اس نے کی ہیں، اس کا عرب ممالک کے ساتھ ایک مخاصمت کا ایک وہ رہا ہے. تو کیا خطہ، مجھے تو نہیں لگتا کہ اس کے جو ہے خطے کے ممالک اس چیز کو قبول کریں گے. پھر مغربی ممالک ایک الگ، ان کا بھی ایک انٹرسٹ ہے. تو وہ ایران کو کیا مطلب ہے اس رجیم کے تحت ان کو پنپنے کی اجازت دیں؟ اس پہ مجھے بھی بہت زیادہ ڈاؤٹ ہے. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں جتنے اینالسٹ ہیں پاکستان میں وہ تو یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ جی بس ایران جیت چکا، اور ایران جو ہے اب وہ ڈکٹیٹ کرے گا، اور آپ نے ہرمز کو بھی ڈکٹیٹ کرے گا. لیکن مجھے بہت زیادہ ایک جذباتی قسم کی انٹرپریٹیشن لگتی ہے، یا تجزیہ لگتا ہے کہ چھوڑ دیا جائے گا ایران کو. اور اس بات کا خدشہ زیادہ ہے کہ شاید اگر ان کو مرضی کا معاہدہ نہیں ملتا تو کوئی اور اگریسو کام کر دیں اسرائیل اور امریکہ. جی دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ یہ کوئی دانائی کی بات نہیں ہے، اس کے لانگ ٹرم امپلیکیشنز ہیں ایون ایران کے لیے. دیکھیں ایران کا تیل اور گیس نکلتی ہے، وہ بکتی ہے، جاتی ہے. سو جسٹ امیجن کہ یہ ان کی شپس جو ہیں یا ان کی فرینڈلی اسٹیٹس کی شپس جو ہیں وہ لے کے اب ان کا زیادہ کہاں فیڈ ہو رہا ہے؟ ان کا بلک جو آئل چائنا وغیرہ، چائنا ہے، جاپان ہے، کوریا، ان ممالک میں جا رہا ہے نا. تو اگر وہاں جو اسٹریٹس ہیں، جو انٹرنیشنل واٹرز ہیں، وہ ٹول لگا دیں، وہ کہیں کہ جی نہیں اب یہ پریسیڈنس ہو گیا ہے، اگر ہرمز پہ ٹیکس لگ سکتا ہے اس پیسج کا تو ادھر بھی لگے. تو یہ اسٹریٹ آف ملاکا پہ کیوں نہیں لگ سکتا؟ مطلب ہے وہ تو پھر یو ول بی اوپننگ اپ پینڈوراز باکس. ڈورس باکس. تو یہ بہت پرابلمٹک ہے. دیکھیں اس وقت ایک جنگ ہے جو کہ چل رہی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس میں ایک طرح سے ایک افیکٹولی ایران نے ہرمز جو ہے اس کے پیسج کو استعمال کر رہا ہے، اپنا ایک کنٹرول اسٹیبلش کیا ہے. اب میں سمجھتی ہوں جغرافیہ کو کہ استعمال کر کے اس نے ڈومینیٹ کیا ہے. جی، جی ہاں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ تہران چاہ رہا ہے کہ اس کے بدلے میں اس کو کچھ ملے، یعنی کہ سینکشنز ریموو ہوں، ایک کوئی گارنٹی ملے کہ بھائی فرض کریں، میں کہتی ہوں اچھا امریکہ کا کنسرن ہے نیوکلیئر ڈیل، ٹھیک ہے، 20 سال کے لیے اوکے. اب چکر یہ ہے کہ اگر فرض کریں 15 دن بعد، 2 سال بعد اگر امریکہ کو لگا کہ وہ یہ تو بے ایمانی کر رہے ہیں، پھر سے اٹیک کر دیں، سو وہ سیکیورٹی گارنٹیز. اور میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں اس وقت جو نیگوسیشن ہے امریکہ اور ایران کی، اس میں جو سب سے بڑا لکونہ ہے کہ کوئی گارنٹور نہیں ہے. یو این تو بیچارہ ویسے ہی ڈھہ گیا. دیکھیں ہماری پاکستان پیغام رسانی کر سکتا ہے لیکن گارنٹی نہیں کر سکتا. دیکھیں نہ آپ ایران کا بیہیویئر اس کی آپ ذمہ داری لے سکتے ہیں، نہ ہم امریکہ کی لے سکتے ہیں.
امریکہ بہت طاقتور ملک ہے. اگر کل کو مزاج پھر ڈونلڈ ٹرمپ کا یا کسی اور امریکی صدر کا ایران کے بابت تبدیل ہوتا ہے، اگریسو ہوتا ہے، تو پاکستان کیسے روکے گا؟ ہم جو ہے یہ والی ماڈریشن فیسیلیٹیشن تو کروا سکتے ہیں، لیکن ہمیں وہ کیپیسٹی نہیں. اور بات یہ ہے کہ نہ چائنا یہ ذمہ داری لینے کو تیار ہے، نہ یورپ یہ لینے کو تیار ہے. اس وقت ایک جو گلوبل پولیٹیکل سسٹم ہے نا، اس میں اتنا بڑا ایک گیپ ہے کہ کوئی ایسا انسٹیٹیوشن یا ایسا کوئی ایکٹر نہیں ہے جو کہ کر سکے. دیکھیں، پاکستان انڈیا کی جنگ ہوتی ہے، اس میں نیگوشیٹ صرف نہیں کرواتا امریکہ، بلکہ ایک طریقے سے ایک گارنٹور بھی ہوتا ہے. تو اس کیس میں ایران امریکہ کی کوئی ایسا وائبل گارنٹور موجود نہیں ہے. سسٹم کا فلو ہے، گلوبل جیو پولیٹیکل سسٹم کا. نہیں تو بڑا آپ نے اہم نقطہ اٹھایا جس طرح سے آپ نے اس کو بیان کیا ہے. واقعی کیونکہ یو این کو تو خود امریکہ بہادر نے انڈرمائن کر دیا بورڈ آف پیس بنا کر. اور بالکل صحیح بات ہے کہ گارنٹی کون لے گا؟ مطلب ایران کی بھی اس کو کوئی گارنٹی نہیں لیا جا سکتا. اور لیکن ایک بات اور ہے کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے جو امریکہ کی طرف سے ڈیمانڈز آتی تھیں یا بات چیت ہوتی تھی، مجھے نہیں پتا کہ وہ اب بھی حصہ ہیں، وہ کہتے تھے بلسٹک میزائل پروگرام بھی رول بیک ہوگا along with the nuclear. اس کے ساتھ ساتھ ایران جو ہے وہ پروکسیز کو فنڈ نہیں کرے گا اپنی. اب یہ چیزیں جو ہیں کیا بیک برنر پہ چلی گئی ہیں یہ والے جو ایشوز ہیں؟ اور امریکہ کا فوکس صرف یہ ہے کہ جی صرف نیوکلیئر ڈیل ہو جائے اور پھر بعد میں باقی چیزوں میں اسٹیٹس کو رہن دیا جائے؟ نہیں نہیں، دیکھیں، میں اگر آپ غور کریں تو ایران میں دو پوائنٹ آف ویو ہیں. ایک یہ ہے کہ بھئی ہارموز کی بات کر لیں، نیوکلیئر کی لمبی بات ہے، یہ ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے. دوسری ایک اوپینین ہے کہ نہیں نہیں، ساتھ ساتھ یہ سارے کریں. دیکھیں، اس وقت لیبنان میں بھی سیز فائر نہیں چل رہا، وہ مسئلہ اسی طرح کھڑا ہے. نیوکلیئر کا ایشو اسی طرح کھڑا ہے. ہرمز کا تو ظاہر ہے کھڑا ہی کھڑا ہے. یہ تین میجر ایشوز ہیں جس پہ مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی ابھی ریزولوشن، کوئی انسائٹ ہے. دوسری بات آپ یہ دیکھیں جی، جو ہم بھول جاتے ہیں کہ خود گلف کے اندر ویریڈ پوزیشنز ہیں. جی سی سی کے اندر اب دو کیمپ بن گئے ہیں نا. جی سی سی جو اگر آپ دیکھیں، ایک یو اے ای ہے، اس کی پوزیشن جو ہے وہ بالکل مختلف ہے. اور سعودی عربیہ جو ہے وہ اور باقی جو ہیں قطر ہے، ناٹ کہ یہ لیکن یہ ایک مزید وائلنس نہیں چاہ رہے، بات کرنا چاہ رہے ہیں. اور اینڈ دے آر لوکنگ ایٹ کہ یہ پیس ڈیل کیا ہوتی ہے. سو میرا خدشہ یہ ہے مجھے کہ اگر امریکہ نہیں بھی اٹیک کرتا ہے ایران پہ، تو جسے کہتے ہیں نا کہ آگ، یہ دیگ جو ہے نا گلف اور مڈل ایسٹ کی، یہ چولہے پہ چڑھی ہوئی ہے، یہ اتر نہیں رہی. ان کے اپنے اندر سے جو ہے نا وائلنس اگینسٹ ایچ ادر، یہ ابھی ہوتا رہے گا. یہ بڑا پھر میں کہوں گا اہم نقطہ یوں کہ عرب ممالک جو ہیں وہ یقیناً جنگ کو کنٹین کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ریوائول آف ایران کی طاقت کو میرے خیال میں ان کو ہضم نہیں ہوگی، اور وہ اس کو براہ راست اپنے لیے ایک تھریٹ سمجھیں گے. وہ جو خیر ہمارے پاکستان میں تو ایک ہوتا ہے نا کہ بڑی سادگی سے کہتے ہیں تمام مسلمان جو ہیں بھائی بھائی ہیں، اور نیل کے ساحل سے لے کر تابا خاک کے کاشغر ایک ہیں. تو ایک تو ہم لوگ تو اس پیرائے میں ڈیبیٹ کرتے ہیں، لیکن جو ریئل پولیٹک ہوتی ہے، جو جیو اسٹریٹجی ہے، اس میں بڑا کنٹرڈکشنز ہیں. اور ابھی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، عراق کی لڑائی ہو، سیریا کی لڑائی ہو، لبنان میں اس کو کھڑا کرنا ہو 82 کے بعد سے، جو وہاں پہ حزب اللہ ہے، تو وہ تمام چیزیں لوگوں کو یاد ہیں. اور بڑا ایک بروٹل قسم کی پروکسیز لڑے ہیں عربوں کی اور ایرانیوں کی. تو اٹس ناٹ ایزی کہ وہ بھول جائیں اور کہیں کہ چلیں جی ایران جو ہے وہ پابندیاں بھی اس پہ سے ہٹ جائیں، اور اس کے اوپر سے مطلب ہے آپ نے ہرمز، تو وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. آئی ٹینڈ ٹو ایگری ود یو آن دس. بالکل جی، میں سمجھتی ہوں کہ یہ اس پہ
اس پہ بھی جھگڑا جو ہے وہ جھگڑے کا یہ ایک ڈائمینشن بھی ہے. اچھا تو اب یہ جو ایک بار پھر لیکن ہمارے خدشات اپنی جگہ، لیکن امن کی جو ایک وہ ہے کرسینڈو جو ہے، ایک گونج جو ہے وہ زیادہ بڑھ رہی ہے کہ جی امن ہو جائے گا اور سمجھوتا ہو جائے گا. ایک ہم آپٹمسٹک اگر ویو لیں کہ ٹھیک ہے پاکستان میڈیٹ کر رہا ہے، کوئی سیز فائر کو مزید ایکسٹینڈ آلریڈی ہے، انڈیفینٹ ہے، مزید ہو سکتا ہے، کوئی فریم ورک بن جائے مذاکرات کا. کیا دیکھیں اگر ہوگا تو وہ بریک تھرو کا کیا اشارہ ہوگا کہ جہاں پر کم از کم جب پاز ہے لڑائی میں وہ مزید طویل ہو جائے اور یہ لگے کہ جی فوراً جو ہے مسئلہ نہیں ہوگا اور آپ نے ہرمز کھل جائے تاکہ ورلڈ اکانومی کین بی گیٹ بیک ٹو نارمل. دیکھیں جی سیز فائر تو آلریڈی ایکسٹینڈ ہوا ہے نا، اور پچھلے دنوں ٹرمپ صاحب نے پھر ٹویٹ کی کہ جناب میں نے پچھلے ٹیوزڈے کو انہوں نے کہا جی حملہ کرنا تھا لیکن یہ عرب ممالک نے کہا تو میں نہیں کر رہا. تو ایک طریقے سے وہ اپنے آپ کو ایک جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں کہ آگے اپنی آڈینس کو کہ میں اس لیے حملہ نہیں کر رہا. دیکھیں آئی ڈونٹ تھنک کہ دونوں ایک میجر جنگ کے لیے پھر سے میجر کانفلکٹ کے لیے ایران اور یو ایس تیار ہیں، دونوں نہیں ہیں. لیکن جو کمپلیکسٹی ہے اس میں جب تک یہ آمنے سامنے بیٹھیں گے نہیں، مختلف طریقوں سے بات ہو رہی ہے. پاکستان از ون آف دا فیسیلیٹیٹرز، اور بھی ہیں، قطر بھی ہے، عمان بھی ہے، اور بھی پیغام رسانی کے طریقے ہیں، ڈائریکٹلی بھی اور انڈائریکٹلی بھی یہ کہیں مل سکتے ہیں. یہ بیٹھ کے جو ایک فریم ورک کریں طے کہ ابھی کچھ کلیئرلی نظر نہیں آ رہا. اور اچھا ہے مطلب کہ وہ دل کے خوش رکھنے کو بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. تو کہ بھئی ابھی پیس ہو جائے گا تو لوگ جو ہیں وہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں، اس سے تھوڑا سا اطمینان ہو جاتا ہے، کچھ سٹاک مارکیٹس تھوڑی سی قابو رہتی ہیں نہ. تو ابھی کوئی طریقہ تو نظر نہیں آ رہا. مضبوط بنیادیں آپ کو نظر نہیں آ رہی. عائشہ صاحبہ بہت شکریہ، آپ کا پرمغز تجزیہ ہم نے سنا، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین آپ نے گفتگو سنی، اور یقیناً بدلتی ہوئی دنیا میں، اور جس میں کہتے ہیں نا کہ بہت زیادہ غیر مستحکم دنیا ہے آج، اور اس میں مطلب نئے نئے چیلنجز، اس میں بالکل جو عائشہ صاحبہ کا تجزیہ ہے کہ اس وقت امن کی فوری طور پہ ٹھوس بنیادیں ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں. اور ایک سبق جو ہے پاکستان جیسے ممالک کے لیے جو بالکل ان کا عائشہ صاحبہ کا کہنا ہے کہ جی ہم مڈل پاور نہیں ہیں، ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ جی آپ کو جو ہے اپنے ملک میں ایک قومی یکجہتی لے کر آنی ہے، نیشنل کوہیژن کو بڑھانا ہے، اپنی معیشت کو بحال کرنا ہے، تبھی آپ کا دفاع جو ہے وہ مضبوط ہوگا. یہ میرے خیال میں جو دو جنگیں ہو رہی ہیں یوکرین کی اور ایران کی، یہ ہم جیسے ممالک کے لیے سبق ہے کہ جن کے اپنے جو بارڈرز جو ہیں کافی ولیٹائل ہیں، اور مشرق میں بھی دشمنی ہے، مغرب میں بھی ہے. لیکن جہاں تک ایران کی بات ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو. یقیناً کہتے ہیں کہ سب کی خواہش ہے کہ امن ہو جائے، لیکن اس میں ابھی دیر آر مینی اے سلپ بٹوین دا کپ اینڈ دا لپ. میں ایک بار پھر عائشہ صاحبہ کو شکریہ ادا کروں گا. عامر ضیاء کو اگلے پوڈ کاسٹ تک کے لیے اجازت. خدا حافظ. For more updates, subscribe now and press bell icon.